السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ حشر، آیت نمبر 21 سے 24 تک، یعنی آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اے نبی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زوراور، بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، موجد، صورت گر، صورت بنانے والا، اسی کے لیے ہے اسماء حسنہ، اسی کی تسبیح پڑتی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت، شان اور اس کے اعلیٰ رتبے کو بیان کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس کو سن کر، اس قرآن کو، اس کی عظمت، شان اور اعلیٰ درجے کو، اس کی شان کو سن کر دل جھک جاتے ہیں اور پھٹ جانے چاہیے، کیونکہ اس میں سچے وعدے اور زبردست وعیدیں ہیں۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ اگر پہاڑ بھی اس قرآن کو سمجھے اور اس میں بیان کیے گئے مضامین پر غور کرے تو وہ اپنی شدت و قامت کے باوجود، اپنی رفعت اور سختی کے باوجود، اتنا بڑا پہاڑ اپنی وجاہت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جائے، تو لوگوں تمہیں یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہارے دلوں میں نرمی اور گداز پیدا نہ ہو، اور نہ ہی تمہارے دل جھکیں اور پھٹیں، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتے بھی ہو اور اس میں غور و فکر بھی کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ باتیں جو ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر مومنوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جو مومن ہے ان کے دل جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے بھی جب ہم کسی آیت کو سنتے ہیں اور دل کے کانوں کو کھول کر جب سنتے ہیں اور تدبر کے ساتھ اس کو سنتے ہیں تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، کبھی کبھی آنسو بھی نکلنے لگتے ہیں، اور عجز و انکسار میں مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنایا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، پھر بھی ان کے دلوں پر قرآن مجید کا کچھ اثر نہیں ہوتا، جبکہ قرآن مجید کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت اور بلند و بالا چیز پر اتارا جاتا
اور اس میں حس کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور خوف کے مارے پھٹ پڑتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. جیسا کہ وہ حدیث متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ممبر نہیں بنا تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن کا خطبہ جو تھے وہ کھجوروں کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا. تو کسی نے صلاح دی کہ ممبر بنا دے ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، تو ممبر بنا دیا گیا. جب پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ممبر رکھا گیا اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس تنے سے آگے بڑھ گئے جہاں تنا کھڑا تھا کھجور کا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر آ گیا تو آپ نے اس تنے کے پاس سے جب گزرے اور ممبر پر آپ جب کھڑے ہونے لگے تو وہ تنا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جہاں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں پیغام الہی کھڑے ہو کر سنایا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا جو تھا اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے اس بچے کی طرح رونا شروع کر دیا جسے چپ کرایا جا رہا ہو لیکن وہ چپ نہ ہوتا ہو، ہچکیاں لینے لگا، اس لیے کہ وہ اپنے پاس ذکر اور وحی کو سننا چاہتا تھا، اللہ کے ذکر کو، قرآن کو، اللہ کے پیغام کو سننا چاہتا تھا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکا اور بس تھوڑا سا ہی فاصلے پر ممبر رکھا گیا تھا، لیکن اس سے سبحان اللہ وہ کھجور کا تنا جو تھا اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور وہ رونے لگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہچکیاں لینے لگا. اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ کھجور کے تنے کی نسبت تو تم کو چاہیے کہ تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اشتیاق رکھو، محبت رکھو، اور تم جو ہو انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے زیادہ اس کے حقدار ہو. وہ تو ایک بے جان چیز تھی کھجور کا تنا، لیکن تم تو سمجھدار ہو، انسان ہو، اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھ اور عقل دی ہے، تدبر دیا ہے، تم کو سب کچھ دیا ہے، تو تم اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق رکھو اور اللہ کے پیغام الہی سننے کے اور اللہ کے پیغامات سننے کے تم زیادہ مشتاق ہونے چاہیے. اسی طرح اس آیت کریمہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر یہ گونگے پہاڑ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن اور سمجھ لیتے تو ان کے خوف سے جھک جاتے اور پھٹ جاتے. تو تم اس سے اے انسانوں، تم اس سے متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ اے مسلمانوں، تمہارے دل کیوں نہیں پھٹتے؟ تم کیوں نہیں متاثر ہوتے حالانکہ تم تو اس کو سنتے اور سمجھتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الرعد میں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین کاٹی جاتی یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ اس میں سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں جس میں سے نہریں پانی نکلنے لگتا ہے. اللہ اکبر. پانی بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پہاڑوں میں سے، بعض پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور اپنا خوف ڈال دے. دیکھیے پتھر بھی ڈرتا ہے، پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے روتا ہے. اللہ اکبر. اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے ڈر سے نہ روتی ہو. آگے ارشاد اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پھر نصیحت کے انداز میں انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے انسان، ہم نے تجھ کو عقل بھی دی، فہم بھی دی، سمجھ بھی دی، عقل و فہم کی نعمتوں سے تجھ کو نوازا، لیکن اگر
تلاوت قرآن سن کر تیرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو تیرا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ آج ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دنیا ہم پر سوار ہو گئی ہے، دنیا ہمارے دماغ پر سوار ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کا عیش، دنیا کا ٹھاٹ پسند کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ ہم کو دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں ہم قبر کو بھولے ہوئے ہیں، ہم قیامت کے دن کے حساب کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری دینے کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس واسطے ہمارا دل قرآن کی طرف نہیں لگتا، قرآن کو سمجھنے کو دل نہیں چاہتا، نہ ہی ہم قرآن پر تدبر کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں پکا پکایا مل جائے، مولانا صاحب آئیں تو پڑھ کر چلے جائیں، ختم درود بھی وہی کرا دیں اور آن کر ان کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ دنیا ہم پر غالب آ گئی ہے، تھکنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ جنت جو ہے وہ کوئی سستی نہیں ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ ان صلاۃ اللہ غالیہ، ان صلاۃ اللہ الجنہ، جنت جو ہے وہ سستی نہیں ہے، سستی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، محنت کرنے سے جنت ملے گی، جد و جہد کرنے سے، جہاد کرنے سے، اپنے نفس کو تھکانے سے، کھپانے سے جنت ملے گی، اپنی نیند کو اڑانے سے، نیند سے بے آرام ہونے سے، راتوں کو تہجد پڑھنے سے، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن پر تدبر اور نمازوں کی پابندی کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے، جھوٹ سے بچنے سے، سچ بولنے سے، اللہ اکبر، اور بھی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے نیک اعمال کرنے سے جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سمجھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے۔ مجھے معلوم ہے مسلمان ہے ہی نہیں ایسا کہ جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ ہاں کوئی ہوں گے بیچارے جنہوں نے بچپن میں ان کے ماں باپ نے قرآن ان کو نہیں پڑھایا، لیکن آج کے معاشرے کی بات کر رہی ہوں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر میں بچہ قرآن کا حافظ ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ابھی قرآن جو ہے سب کے گھروں میں موجود ہے، اور سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن قرآن پڑھنا صرف ایک بات نہیں، ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف، جس نے الف کہا اس کو 10 نیکی، جس نے لام بھی کہا اس کو، الف لام کہا اس کو 20 نیکی، اور جس نے الف لام میم کہا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری سمجھ میں قرآن کا میسیج نہیں آتا، صرف قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، طوطے کی طرح رٹا ہے، لیکن قرآن کے اندر کیا میسیج ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، کون سا رسالہ دیا گیا ہے، کس چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا اور کس چیز سے بچنے کے لیے کہا گیا، کہاں کھڑے ہونے کو کہا گیا، کہاں بیٹھنے کو کہا گیا، جب تک ہم اس کا ترجمہ اپنی لغہ میں، اپنی بولی میں نہیں پڑھیں گے، ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب ہم ترجمہ پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، ہم اس کے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں تو کمائیں گے، لیکن ترجمہ پڑھ کر ہم اس پر عامل بن جائیں گے، اور پھر ہمارے دل میں قرآن پڑھنے سے اثر ہوگا، اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بہنی شروع ہو جائیں گی، ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے ہو جائیں گے۔ جب قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر عجز و انکساری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن پر تدبر کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی۔ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہی ذات پاک ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ پروردگار، کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے، جھوٹ ہے۔ وہی ذات پاک پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے، یعنی وہ تمام کائنات کو جانتا ہے، خواہ وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ وہ جلیل ہو یا حقیر ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حتیٰ کہ اندھیروں میں وہ چیونٹیوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
تفسیر کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء پاک کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات پاک دنیا اور آخرت میں رحمان بھی ہے اور ان دونوں میں رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی بادشاہ حقیقی، یعنی وہ تمام اشیاء کا، تمام چیزوں کا مالک ہے اور کسی روک ٹوک کے بغیر ان میں تصور کرنے والا ہے۔ القدس، پاک ذات ہر عیب سے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ القدوس کے معنی پاک کے ہیں، اور السلام سلامتی والا، یعنی وہ اپنی ذات، پاک صفات اور افعال میں کمال کے باعث تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ المؤمن، امن دینے والا۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو اس بات سے امن دے رکھا ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے المہیمن، نگہبان۔ ابن عباس کئی ائمہ تفسیر کا قول ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کا شاہد ہے، یعنی ان کا نگہبان ہے۔ فرمائے العزیز، یعنی غالب، جس نے ہر چیز پر غالب آ کر اسے مقہور کر رکھا ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کی عزت و عصمت و جبروت و کبریائی کی وجہ سے اس کی جناب تک نہیں پہنچا جا سکتا، اسی لیے فرمایا الجبار المتکبر، زبردست بڑائی والا، کہ بڑائی اسی کی ذات پاک کے شایان شان ہے اور تکبر اسی کی ذات اقدس کو زیبا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ فرمایا قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے اور شان و شوکت میرا تہبند ہے، جو ان میں سے کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہیں جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کا نقشہ ساز، وجود میں لانے والا، صورتیں بنانے والا۔ خلق کے معنی تقدیر اور بر ان کے معنی فر ان کے ہیں، اور اس سے مراد مقدر اور مقرر کی ہوئی چیز کو وجود میں لا کر نافذ اور نمایاں کرنا ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جو ہر مقدر و مرتب چیز کو نافذ اور ایجاد کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ تمام مخلوقات کا نقشہ ساز، وجود میں لانے والا، صورتیں بنانے والا۔ وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ اب اسی صفت کے مطابق ہو جاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور اسی صورت میں ڈھل جاتی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفطار میں فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا، تجھ کو بنا دیا، جیسی چاہی تصویر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تیری بنا دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا المصور، صورتیں بنانے والا، وہ ذات پاک جو جس چیز کے ایجاد کرنے کا ارادہ فرمائے وہ اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق اسے اسی طرح وجود میں لے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اچھے اچھے ناموں پر مشتمل آیات کے ساتھ ہوا ہے۔ قرآن مجید کے کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام اس طرح ایک ساتھ بیان نہیں ہوئے جیسے ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے 17 ناموں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف یہی 17 نام نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں۔ ایک حدیث میں ان کی تعداد 99 بتائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو انہیں شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا،
انہیں بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ سورۃ الاعراف۔ بعض روایات میں ان 99 ناموں کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں اور علماء نے انہیں مدرج قرار دیا ہے، یعنی راویوں کا اضافہ، مدرج یعنی راویوں کا اضافہ قرار دیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ نیز علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں منحصر نہیں ہے، صرف 99 ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو چیز ہم سے پوشیدہ ہو اور ہمیں نظر نہ آ سکتی ہو وہ اس سے بھی باخبر ہے، وہ بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی شہنشاہ ہے، اس کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس کی مخلوق اس سے سلامتی میں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ انسانوں اور جنوں الغرض پوری کائنات کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ غالب اور حکیم ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جس طرح سورت کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و تعریف کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کے ساتھ ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے کیا ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت، اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ نمبر 2، اس سورت کی آخری 3 آیات بہت عظمت والی ہیں کیونکہ ان میں اللہ مالک الملک کا تعارف اور اس کے اچھے اچھے ناموں کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں کے وسیلے سے یقین کے ساتھ پکارنا قبولیت دعا کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرنا چاہیے اور ان پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ سورۃ الحشر ختم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔